السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل فیو اسلامک نالج پر۔ ہندوستان کا کیرلا سے مکہ المکرمہ تک سفر حج 2023 کرنے والے بھائی محمد شہاب کو آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے۔ پوری دنیا میں ان کو جانا جا رہا ہے۔ ایسے میں ان کے اس سفر حج کو لے کر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایشیا کا عظیم ترین دینی ادارہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند ان کے اس سفر حج کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ ناظرین، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ بھائی شہاب جو کہ پیدل حج کو جا رہے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ تو سنیے جواب دارالعلوم دیوبند کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدل حج کرنے کا شرعی حکم۔ حامدا و مصلیا و مسلما الجواب وباللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقہ کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستہ کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو۔ ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاست اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا مروہا فلترکب، کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اسی لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ ریا و شہرت و نامواری و مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریقے سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے جو پورے شوق اور رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ لیصلی احدکم نشاط کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے یہ افعال مصالح مخصوصہ پر بطور ریاست مبنی تھے، نہ یہ کہ جاد مسلوکہ فی الدین یہی تھا۔ کفایت المفتی۔ تو دوستو، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ تو آپ بتائیے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔